सकते ہیں اور الیکشنز کے لیے 82 ارب روپیہ مختص کر سکتے ہیں، اور الیکشن کے لیے آپ کے پاس 20-21 ارب جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل آئے، وہ تو خیر وہ بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس پہ نواز شریف صاحب نے دھمکی دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ یہ بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور آئین سے ماورا قوم کو اور آئین پہ وار کیا ہے میری نظر میں، اور یہ بڑی فکر طلب بات ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اور ممبران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم سینہ سپر ہوں۔ ہم انہیں یہ بتائیں کہ قوم ان کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت اسٹینڈنگ ود چیف جسٹس آف پاکستان نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کی کوئی لابی نہیں ہے، ان کے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے، یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے جو چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ چنانچہ تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی ایک متحدہ سوچ کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین صاحب کے پاس حاضر ہوا، انہیں اعتماد میں لیا۔ ان کی اور ہماری ہم آہنگی، ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ، ہمارا ایک ایم او یو بھی موجود ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو، جو سیاسی ڈیولپرز ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی اور ان سے درخواست کی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمیں مل کے چلنا ہوگا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا، جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزے میں یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے زحمت کی ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئین کی بالادستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ختم ہو جائے، اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، آئین کو بلڈوز کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، تمام طبقات کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو مؤثر ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آئیں اس مادر وطن کو بچائیں، آئین شکنوں سے بچائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز بنائے جا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہوئی، لیگلی تحلیل ہوئی، اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ناٹ بیہائنڈ 90 days۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے، بہانے، عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے، آئین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی ملک کو بحران کا شکار کرنا ہے۔ سیاسی بحران انہوں نے پہلے پیدا کیا، معاشی بحران پیدا کیا، سیکیورٹی کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے عوام اویئر ہیں، نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح سے اب آئینی بحران بھی لا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ کاش ایشو اس پر عمل ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت، جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے، امپورٹڈ حکومت، یہ پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی ترجمان نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہے، یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے، اپنے کیسز ختم کر رہی ہے، اپنے آپ کو این آر او دے رہی ہے، اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے اوپر قدغنے ہیں، آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے۔
پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں، لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی، کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے، امپاور کرتا ہے؟ آئین۔ ہر ادارے کی جگہ کون معین کرتا ہے؟ آئین۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آج وہ ووٹ سے کیوں فرار کر رہے ہیں، الیکشن سے کیوں فرار کر رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جب آپ کہیں گے ان کی الیکشن کی بات کرو کہ ان ٹائم ہونے چاہیے، جیسے لگتا ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، موت کا پروانہ آ گیا۔ کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے؟ اگر آپ جمہوری ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے، تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ اسے فرار کیوں کرتے ہیں؟ عوام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عوام سے کیوں ڈرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کو نہ لایا جاتا آپ نہیں آ سکتے، آپ کو مسلط کیا گیا ہے، اور اب آپ نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے؟ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں۔ کاش یہ جو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا اور سینٹ کا، یہ عوام کی غربت مٹانے کے لیے ہوتا، عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا، عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا، کہاں سے آپ اس کا وہ کر رہے؟ پیسے بچائے جا سکتے تھے، پیسے لائے جا سکتے تھے، پیسے لوگ بھی دے دیں گے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتے ہیں۔ پھر لہٰذا ہم اس مرحلے میں، یہ مرحلہ آئین کی بالادستی کا مرحلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرضی کا بینچ ملے۔ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میرے لیے فرق نہیں ہے، فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے۔ پہلے بھی قبول کیا ہے، آپ نے 9 اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے، اسی چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی، اس کو تو 9 اپریل کو آپ نے تو اس کو بڑے جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ آج وہی آپ کو ناپسند ہے، کیوں؟ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، آپ لاڈلے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے، جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس نے دے اس پر آپ حملہ کرتے ہیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے، جھوٹ بول کے، پیسہ لگا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے۔ پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے، جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے۔ ایک آخری بات، لہٰذا اس وقت ہم آئین کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں، وکلاء ہیں، ٹیچرز ہیں، ادباء ہیں، شاعر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، علماء ہیں، غیر علماء ہیں، عام آدمی ہیں، ہر کوئی اٹھے۔ اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا۔ یہ خبریں دے رہے ہیں، ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا، ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہیں، آگاہ ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ قریشی صاحب آئین کی خالق جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو دعویٰ بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آئین کو بچانے کے لیے کیسا ہے، اور کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، آسٹریلین ہائی کمشنر اور مختلف امبیسڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کی قیادت نے، ان کے بانی نے، ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کے آئین کی بنیاد رکھی، اتفاق رائے پیدا کیا، اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی جو ہمیں ایک متفق کا آئین ملا۔ اب توقع تو یہ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کا ساتھ دے گی، لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے، مسلطاً خاموش ہے۔ آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں، کہتے ہیں بیمار ہیں، اور بلاول خاموش ہے، مسلطاً خاموش ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں، پیپلز پارٹی میں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے ان کی آوازیں اٹھی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جو کہ ایک سیاسی طور پر قداور شخصیت ہے،
اور खोसा साहब और कानूनदान भी हैं। लतीफ़ खोसा साहब जो कि एक कानूनदान भी हैं और सेनेट में भी रहे हैं। ये वो हजरात हैं जो कि आज आइन के दिफा के लिए सामने आ गए हैं और उनके बयानात आपने सुने हैं, पढ़े हैं। न जाने बाकी लोग क्यों खामोश हैं। मैं तो तवक्को कर रहा था रज़ा रबानी साहब से, बहुत ही बावकार शख्सियत है, बहुत वसी तजर्बा है और अगेन कानून को समझते हैं, 18वीं तरमीम में उनका बड़ा हाथ है। तो आज वो खामोश हैं, क्यों? ये सवाल उठ रहा है। और बहुत अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी में, कुछ तो है ना जो कि नैब ज़दा है, वो तो अपने केसेस में मुब्तला हैं और उनका टारगेट तो है नैब से छुटकारा हासिल करना। मेरी उनसे तवक्को न थी, न है, न होगी, लेकिन मेरी तवक्को उनसे है, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से जो पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं और आइन के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। वो खामोश अगर होंगे तो फिर लोग उनके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाएंगे। फारूक नाइक को आसिफ जरदारी ने हंगामी तौर पर दुबई तलब कर लिया है, वो पीर की सुबह वापस आएंगे। आप क्या समझते हैं? कब वापस आएंगे? पीर की सुबह यानी परसों। आप क्या समझते हैं कि आसिफ जरदारी उनको क्या गाइड करने जा रहे हैं? देखिए, फारूक नाइक जो है अगेन सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, एक पाए के वकील भी हैं और आसिफ जरदारी साहब का एतमाद भी उन्हें हासिल है और यकीनन उनसे वो मशावरत करेंगे। मैं समझता हूँ कि तवक्को की जा सकती है कि फारूक नाइक साहब जो उस दिन कल अदालत में मौजूद थे, हम इकट्ठे, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, तबादला ख्याल भी हुआ, वो उन्हें आइन के जो नुक्ते हैं उन पे वजाहत से बयान कर देंगे कि आइन क्या कहता है। और अगर जज साहबान ये कह रहे हैं और ये फैसला करना चाहते हैं तो वो आइन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, आइन से मावरा वो कुछ नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं है। सवाल ये है, जैसे बहुत खूबसूरत कहा और मैं बारहा इसको रिपीट कर रहा हूँ, सुबह मैंने किया, कि एक डिफाइनिंग मोमेंट है और कौम और वकला बिलखसूस ने एक रास्ता अख्तियार करना है। एक रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस का रास्ता है और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर का रास्ता है। देखना यह है कि आज कौन किस सफ में खड़ा होता है, कॉर्नेलियस के रास्ते पे खड़ा होता है या जस्टिस मुनीर के रास्ते पे खड़ा होता है, और यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जब वो हुकूमत में होती है, जब वो इक़्तिदार में होती है, उसका रवैया कुछ होता है, अपोजिशन में कुछ होता है। आइन को तो हमने जो देखा है कि आइन को तो किताब की हैसियत से देखती है हर जमात, बातें तो होती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपका अगर इक़्तिदार देखा जाए तो उसमें भी आइन की बहुत सारी ऐसी पामालियां। एक बताएं नैब को जैसे नैब ना गलत बात कर रहे हैं, ना आप फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, आप देखिए, या सवाल करें या कमेंट्री करें। अगर कमेंट्री करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल पूरा सवाल है, फिर आप जो कमेंट करेंगे हमें, आप नो कमेंट करेंगे कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि अब अगर जो आप आइन की बात कर रहे हैं, अदलिया के एहतराम की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के इस वक्त कितने केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उनको बुलाया जाता है लेकिन आप पेश नहीं हो रहे, आप जुबान पार बैठे, तो क्या कहिए सारी सूरत है? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मेरे भाई बेखबर हैं और लगता है कि हालात हाजरा से लाताल्लुक हैं। इमरान खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और होंगे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हमारी जदोजहद के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी उसका नुक्ता है। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया। सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उनका जिक्र किया और कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स आप हमारी एड्रेस कर दें, हम हाजिर हैं। ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी आपके पास दस्तयाब है, वीडियो लिंक के ज़रिए आप हाजिरी लगवा सकते हैं, बयान कलम बंद कर सकते हैं। अदालत का एहतराम कल भी किया, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर आपका ये तासुर है तो मैं सद एहतराम कहता हूँ, ये तासुर हकायक पर मबनी नहीं है। हुकूमत का प्रोपेगेंडा ज़रूर है, लेकिन यकीनन आप जैसे दानिश्वर हुकूमत के जाल में नहीं आएंगे। सवाल ये है कि इस वक्त लग रहा है कि मुल्क जो है बंद गली में दाखिल हो चुका है और तमाम
ہم جتنے بھی میڈیا ٹاکس دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں فیرس کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اور نواز شریف کی رات یہ ہوتے کون ہیں یہ دھمکی دینے والے؟ اب ایسی صورتحال میں جب آپ رابطہ کر رہے ہیں تو اقدامات کیا ہیں؟ اگر یہ اقدامات کیونکہ ان کے پاس پاور بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور وہ نیوٹرل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو آئین پہ تو سارے خاموش ہیں. بات یہ ہے کہ آئین کے سب تابع ہیں, جتنے ادارے ہیں آئین کے تابع ہیں. ان نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ آئین. ہماری افواج نے کس کے تابع کام کرنا ہے؟ آئین. مقننہ نے اپنا کام کیسے ریگولیٹ کرنا ہے؟ آئین. بنیادی چیز آئین ہے. ٹھیک, آئین نے راستہ بتایا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ آئین شکنی کرے گا. جو آئین شکنی کرے گا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. یہ حقائق ہیں. بند گلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین نے تو بند گلی نہیں, آئین نے تو واضح راستہ دیا ہے. یہ تو خود اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. آئین نے کوئی بند گلی نہیں ہے, آئین میں واضح راستہ موجود ہے, کاش اس پر چلے. ایک اور بات, اسرائیل کا بھی پروگرس آپ پہنچی ہے پاکستان سے, بزنس مین آپ سابق وزیر خارجہ بھی رہے, اور اس حکومت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہاں سے ایک صحافی کچھ لوگ جو پی ٹی وی میں تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچے. یہ ساری ڈیولپمنٹس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس پہ مولانا فضل الرحمان جو بہت ریئیکٹ کر رہے ہیں, خاموش ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بلاول قوم کو اعتماد میں لیں. انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اگر یہ ہے میرے میں نہیں ہے, یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا. اگر یہ پروڈکٹس گئے ہیں اور اگر کوئی وفد گیا ہے تو ایز فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جواب دہ ہیں, انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے اثاثوں پر جب سینٹ پہ کھڑے ہو کے بات کی تو میں نے تقاضا کیا کہ وزیر اعظم اس پر بیان دے. انہیں نہیں دیا. ان کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. میں توقع کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس پر ایک موقف لیں گے, انہیں نہیں لیا. دیکھیے, دو ہی تو ان کے کارنامے ہیں. ایک کارنامہ کہتے ہیں کہ ایٹمی قوت کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. دوسرا کارنامہ ہے کہ 73 کا آئین ہم نے دیا. ٹھیک, پیپلز پارٹی کے یہ دو کارنامے اپنے گنواتے ہیں نا. آج دونوں پر ضرب لگ رہی ہے اور پیپلز پارٹی والے خاموش ہیں. کیوں؟ ایک بات جو ہے نا, ایک بات سن لیں. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا تھا, جب عوام کے سامنے تمام قانونی آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے اپنے حقوق کے حصول کے, تو پھر عوام جو راستہ انتخاب کریں گے نا, عوام پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ کہیں گے ہم نے اپنا حق حاصل کر کے چھوڑنا ہے. آپ آئینی راستہ نہیں دے رہے, قانونی راستہ نہیں دے رہے. پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ عوام پھر اٹھتے ہیں, گھیراؤ کرتے ہیں. پھر اور ایک اور چیز چلتی ہے جو پھر خدا نہ کرے وہ آئے, جس کو ہم خونی لوگ کہتے ہیں, خونی انقلاب. اللہ نہ کرے خونی ہو, لیکن یہ کہ عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ آئینی راستہ بند کرو گے, قانونی راستہ بند کرو گے, پھر وہ نکلیں گے. ممکن ہے پھر وہ لیڈرشپ جو ان کو کہتی ہے 25 مئی کو واپس چلتے ہیں, نومبر میں کہتے ہیں پنڈی سے پیچھے چلتے ہیں, پھر لوگ جو ہے نا اس سے بھی کہیں آگے نکل جائیں. تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے سب کو. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.